ابن ماجہ میں حدیث شریف ہے، میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا من جاءہ الموت وہو یطلب العلم لیحیی بہ الاسلام بینہ وبین النبیین درجۃ واحدہ فی الجنہ۔ فرمایا جو گھر سے نکلا تھا دین قائم کرنے کی تڑپ لے کر کہ پہلے میں پڑھتا ہوں پھر میں تقریر کروں گا، میں لوگوں کو تبلیغ کروں گا، اس کے دل میں درد ہے کہ زمانے میں اندھیرا کیوں ہے، اسے کڑن ہے کہ معاشرے میں سنت کے مقابلے میں فیشن کیوں ہے، اسے جذبہ ہے کہ زمانے کے اندر اسلام غریب الوطن کیوں ہے۔ میں پڑھوں، میں لوگوں کو بتاؤں اور اپنے ساتھ چلاؤں اور منزل کی طرف لے جاؤں، یہ نیت لے کے گھر سے نکلا تھا۔ ابھی فتویٰ دیتا، ابھی جلسہ کرتا، ابھی کتاب لکھتا، یہ تو دور کی بات تھی، عالم بنے ہی نہیں تھا کہ موت کا وقت آ گیا۔ من جاءہ الموت وہو یطلب العلم، علم پڑھنے نکلا تھا، تنخواہ کے لیے نہیں، اپنی لیڈری کے لیے نہیں، اپنی شہرت مشہوری کے لیے نہیں، کیوں نکلا تھا؟ سرکار فرماتے لیحیی بہ الاسلام، نکلا تھا اسلام زندہ کرنے کے لیے۔ یہ لفظ سرکار نے خود بولے، اسلام زندہ کرنے، اس لیے اسلام زندہ باد کے نعرے بھی ہم لگاتے ہیں کہ اس کے دل میں دنیاوی مقاصد ہے ہی نہیں، لیحیی بہ الاسلام، یہ جذبہ تھا کہ میں نے اسلام زندہ کرنا ہے۔ تو سرکار نے بتا دیا کہ زمانہ ایسا آئے گا کہ جب اسلام غریب الوطن ہو چکا ہوگا اور ملت کے بیٹوں میں جذبہ آئے گا کہ ہم نے یہ کام کرنا ہے، کیوں اسلام بے گھر ہے، ہم نے گھر دینا ہے۔ اسلام آباد تو شہر ہے مگر اسلام آباد نہیں، ہم نے اسلام آباد کرنا ہے۔ میرے آقا علیہ السلام فرماتے اس جذبے سے جو گھر سے نکل پڑا اور ابھی 10 سال پڑھ کے 12 پڑھ کے فارغ نہیں ہوا تھا، پہلے دوسرے چوتھے 5ویں سال میں یہیں کہیں فوت ہو گیا، تو سرکار فرماتے اسے ناکام نہ کہو، قیامت کے دن اس میں اور اللہ کے نبیوں میں علیہ السلام میں صرف 1 درجے کا فرق رہ جائے گا۔ اس بنیاد پر میں اپنے اسلاف کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں، وہ ناکام نہیں، وہ کامیاب ہوئے۔ یہاں تو یہ تھا نا کبھی پورا پڑھا ہی نہیں، تو پھر بھی اتنا پا جائے گا جب نیت غلبہ اسلام کی ہے۔ تو ہمارے قائدین، ہمارے علماء، اس شہر کے الحاج ابو داؤد محمد صادق قادری رضوی، قائد اہل سنت مولانا شاہ احمد نورانی، مجاہد ملت مولانا عبدالستار خان نیازی، حاجی محمد فضل کریم، ایسے لوگ جو اس رستے میں نکلے کہ ہم نے اسلام قائم کرنا ہے، قرآن قائم کرنا ہے، دین قائم کرنا ہے، اگرچہ رستے میں روح پرواز ہو گئی، ناکام کوئی نہ کہے، سرکار نے کامیابی کی ڈگری عطا فرما دی ہے۔ وہ حافظ الحدیث پیر سید محمد جلال الدین شاہ صاحب نقشبندی قادری، وہ امام العلماء عطا محمد بندیالوی، وہ شیخ الاسلام میاں جمیل احمد شرک پوری، وہ غزالی زمان سید احمد سعید شاہ صاحب قاسمی، وہ محدث اعظم پاکستان حضرت مولانا سردار احمد قادری، یہ لوگ ہیں نکلے ہیں کہ دین قائم کریں۔ تو حاضری لگ گئی ہے، اتنا بڑا کردار ان کے حصے میں آ چکا ہے، محروم نہیں رہے۔ آج ہم جو نکلے ہیں تو میں سارے کارکنان سے، سارے عوام سے اس حدیث کے نقطہ نظر میں غلبہ اسلام کے سفر میں اور چھایا دین چھایا کی منزل پانے کے لیے آج جو دل میں یہ جذبہ لے کے نکل آیا ہے، ظاہر ہے کہ نہ ہم کوئی اس کو پلاٹ دے سکتے ہیں، نہ ہم اس کو پرمٹ دے سکتے ہیں، نہ ہم اس کو عیدی دے سکتے ہیں، نہ ہم اس کو آٹے کا توڑا دے سکتے ہیں۔ یہ جو لبیک کا کارکن ہے، یہ جو نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا راہی ہے، یہ جو اس ملک میں دین کو غالب کرنا چاہتا ہے، یہ نکل آیا ہے کس طرح لیحیی بہ الاسلام۔ اس کو درد ہے کہ اس ملک میں کفر کے اندھیرے کیوں آئے، اسے درد ہے امریکہ کے ٹاؤٹ کیوں دندرا رہے ہیں، اسے درد ہے کہ اسلام بے گھر کیوں ہے۔ میں لبیک کا نعرہ لگاتا ہوں تاکہ دین کو گھر ملے، میں پوسٹر لگاتا ہوں تاکہ دین کو گھر ملے،
میں دفتر سجاتا ہوں تاکہ دین کو گھر ملے، میں لبیک کے امیدوار کی کمپین چلاتا ہوں، ووٹ مانگتا ہوں تاکہ بالآخر دین چھا جائے۔ تو سرکار کا فرمان ہے منزل مل گئی تو مل گئی، وہ تو نور علی نور ہے، اگر نہ بھی ملی تو نقصان نہیں ہوگا، پھر بھی انعام سرکار کی طرف سے مل جائے گا۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ